بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔ یہ ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ امام مہدی کی حکومت علی منہاج النبوت یعنی نبوت کے طرز پر ہوگی، اور آگے چل کر میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام مہدی کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت قائم کریں گے، جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح غرور زمانے کی یاد تازہ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں، یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت میں کتنی مماثلت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز پہلے مدینہ کا گورنر تھا۔ ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بعد میں مجلس شورا کی متفقہ رائے سے انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان بھی ہوگا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ مشرق سے وہ نمودار ہوگا، یعنی امام مہدی کا خروج و ظہور مشرق سے ہوگا، اور مشرق کے لوگ اس کی تائید کریں گے، اس کی حکومت قائم کریں گے اور انہیں اپنا سلطان مقرر کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا حافظ ابن کثیر سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مشرق کے کسی علاقے سے ہوگا، اور وہاں پر پہلے ان کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امت مسلمہ کا لیڈر بن جائے گا، یعنی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ انہیں سلطان یعنی امت مسلمہ کا لیڈر مقرر کریں گے۔ یہ بالکل عمر ابن عبدالعزیز کی طرح ہے کہ جس طرح وہ پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بعد میں انہیں خلیفہ مقرر کیا گیا، اسی طرح امام مہدی علیہ الرضوان بھی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشکات شریف کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ملاحظہ ہو۔ نعمان بن بشیر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا اور طریق نبوت کے مطابق حسب منشاء خداوندی خلافت رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کانے والی حکومت ہوگی اور ارادے خداوندی کے مطابق رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشاء خداوندی رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ راوی حدیث خبیب کہتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو میں نے بغرض نصیحت ان کے پاس یہ حدیث لکھ بھیجی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ہی کاٹنے والی اور ظالمانہ حکومت کے بعد وہ امیر المؤمنین ہیں جس کے بارے میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کی پیش گوئی وارد ہے۔ یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت مسرور اور خوش ہوئے۔ اس حدیث پاک میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوت کا ذکر ہے، یعنی نبوت کے طور اور طریقے پر حکومت کا ذکر ہے۔ پہلے مرتبہ 2 نبوت کے بعد، جس کا قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہو کر خلفائے راشدین پر جا کر منتہی ہو گیا۔ اس کے بعد کانے والی حکومت، پھر جبری حکومت، اور اس کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کا تذکرہ ہے۔ اس دوسری خلافت کا قیام امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، والمراد بها زمن عیسیٰ علیہ السلام والمہدی رحمہ اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رحمہ اللہ کا زمانہ ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض حضرات نے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اس حدیث کا مصداق گردانا ہے، لیکن یہ ان حضرات کی اپنی رائے ہے۔
حدیث کا اصل محمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور یہ بات محمد قاسم کے خوابوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان کے بعد محمد قاسم کی شہرت ہوگی اور پاکستان کے لوگ انہیں اپنا سلطان مقرر کریں گے، اور ایک خواب کے مطابق عمران خان کے بعد صحیح اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں قائم ہوگا، جو کہ امید ہے کہ وہ محمد قاسم ہی ہوگا جو کہ اس نظام کے سربراہ ہوں گے اور اس نظام کو نافذ کریں گے۔